رومان شاہ کے جانے کے بعد میرب نے اپنے پاپا کے فون سے رومان شاہ کا نمبر لے کے اپنے فون پہ سیٹ کیا اور اپنے پاپا کے فون سے واٹس ایپ چیٹ ڈیلیٹ کر دی۔ اس نے رومان شاہ کے نمبر کے ساتھ ساتھ اس کی ڈی پی بھی سیو کر لی تھی، جسے وہ اپنے فون کے وال پیپر پہ سیٹ کر رہی تھی، اور اپنے فون کی اسکرین پہ لب رکھ کر اس کو محبت کا پہلا تحفہ پیش کیا۔ آئی لو یو شاہ، میرب آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ یہ وہی میرب تھی جو کبھی کسی بھی لڑکے کو گھاس تک نہیں ڈالتی تھی، اور آج وہ خود آگے بڑھ کر کسی لڑکے کو پرپوز کرنے جا رہی تھی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں بہت زیادہ مضبوط تھی۔ رومان بیٹا، کم سے کم ناشتہ تو ڈھنگ سے کر لیا کرو۔ امی جان پلیز، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، میں وہاں جا کر کچھ کھا لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ رومان شاہ اپنی ماں کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر چومتے ہوئے اب اپنی ماں کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ بس بس رومان بیٹا، تم مجھے ایسے ہی چپ کرا دیتے ہو، تمہیں خود کا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے۔ میرے خیال سے اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، تاکہ کوئی ایسی آ جائے جو تمہیں لگام ڈال سکے، زبردستی کر کے تمہارا خیال رکھ سکے۔ اس دنیا میں ابھی ایسی کوئی پیدا نہیں ہوئی امی جان جو رومان شاہ کو لگام ڈال سکے۔ آپ کا بیٹا بے لگام گھوڑا ہے جو اپنی مرضی سے اپنے اصولوں پر جیتا ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے میرا بیٹا بے لگام گھوڑا ہے، مگر کوئی پیار کرنے والی آ جائے گی تو وہ اپنے پیار سے اس بے لگام گھوڑے پہ لگام ڈال دے گی۔ ہاں ہاں ہاں، میری پیاری امی جان، آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کسی اور کو لے کر آئیں؟ میری پیاری امی جان، آپ خود ہی مجھے لگام ڈال دیا کریں، میں اسی میں خوش ہوں، اور اس پیار محبت کے چکروں میں آپ مجھے مت ڈالیں۔ میرے پاس زندگی میں کرنے کے لیے اور بہت کچھ ہے، ابھی بہت ساری ایسی اچیومنٹ باقی ہیں جو شادی سے زیادہ ضروری ہیں۔ رومان شاہ یہ بول کر اپنی ماں کا ماتھا چوم کر اللہ حافظ بولتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ رومان شاہ کی ماں اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس بھر کے سوچنے لگی کہ رومان شاہ تم کیا تھے اور کیا بن گئے، یہ تم نے اپنے اوپر کیا خول چڑھا لیا ہے۔ وہ آفس پہنچا تو سیکریٹری نے آ کے کہا کہ سر آپ سے کوئی میڈم ملنے آئی ہیں۔ رومان شاہ جو بیٹھا ہوا فون پر ڈاکٹر شاہ زیب سے احمر کا حال چال پوچھ رہا تھا، کیونکہ آج صبح وہ آفس جلدی آنا تھا تو ہاسپٹل نہیں جا سکا تھا، کیونکہ اس کی آج بہت ضروری میٹنگ تھی۔ واہ بھائی واہ، رومان شاہ سے کوئی میڈم ملنے آئی ہیں، آج دن کس طرف سے نکلا ہے رومان شاہ؟ شاہ زیب جو فون پر رومان شاہ کے سیکریٹری کی دلاور کی آواز سن رہا تھا، اب وہ ہنستے ہوئے رومان شاہ کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ رومان شاہ کے ساتھ رہنے والے سبھی لوگ جانتے تھے کہ رومان شاہ کو لڑکیوں سے الرجی ہے، اور خاص طور پہ امیر لڑکیوں سے تو حد سے زیادہ الرجی ہے۔ دلاور، جو کوئی بھی ہے اسے جا کر بول دو کہ میں بہت بیزی ہوں، میں نہیں مل سکتا۔ سر، میں پہلے ہی ان کو بول چکا ہوں کہ آپ بہت بیزی ہیں، اس وقت کسی سے نہیں مل سکتے، مگر وہ بہت ضدی قسم کی لڑکی ہیں، وہ بول رہی ہیں کہ مجھے رومان شاہ سے ملنا ہے اور میں مل کے ہی جاؤں گی۔ دلاور، میں نے تمہیں کہا ہے نا، تم اس لڑکی سے جا کر بولو کہ میں نہیں مل سکتا تو مطلب نہیں مل سکتا۔ رومان شاہ کا غصے والا لہجہ دیکھ کر دلاور بیچارہ ڈرتے ہوئے 9-2-11 ہو گیا۔ رومان شاہ کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں موندے ماضی کی کچھ تلخ یادیں سوچ رہا تھا کہ دھڑ سے رومان شاہ کے روم کا دروازہ کھلا اور میرب اندر داخل ہوئی۔ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، ہائی پونی کیے، ہاتھ میں چھوٹا سا ہینڈ بیگ پکڑے ہوئے رومان شاہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ خوبصورت تو وہ اتنی تھی کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے، مگر اس وقت میرب ملک کے مقابل رومان شاہ تھا، جسے لڑکیوں کی خوبصورتی بالکل بھی اپنی طرف مائل نہیں کرتی تھی، اور اوپر سے اتنا ماڈرن کپڑے پہن کر آنا رومان شاہ کو زہر لگ رہا تھا۔ میرب کو پہلی بار کسی نے ملنے سے انکار کیا تھا، کیونکہ میرب ملک زبیر کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے لوگ اس سے ملنے کو ترستے تھے۔ اوپر سے اس کا ACP شاہ میر کی بہن ہونا بھی اس کے لیے بہت شہرت کا حامل تھا، مگر آج رومان شاہ کا اسے یوں نظر انداز کرنا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھو لڑکی، دفع ہو جاؤ میرے آفس سے، اور مجھے اس طرح کی بدتمیزی بالکل بھی پسند نہیں ہے، آئندہ میرے آفس میں اس طرح مت لے کر آنا۔ شاہ، آپ اتنے روڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ آپ سے میری ملاقات ہو چکی ہے اور آپ اچھی طرح مجھے جانتے پہچانتے ہیں۔ رومان شاہ نام ہے میرا، اور دوبارہ مجھے اسی نام سے بلانا، سمجھی؟ مگر مجھے تو شاہ ہی اچھا لگتا ہے، میں آپ کو شاہ کہہ کے ہی بلاؤں گی۔ کیوں، تمہارے باپ کا راج ہے، تم مجھے میرے شارٹ نیم سے بلاؤ گی؟ باپ کا راج کا تو نہیں پتا، مگر میرے دل پہ آپ کا راج ہو چکا ہے۔ میرا پیار کرنے لگی ہے آپ سے، معصوم انداز سے اپنے پیار کا اظہار کر رہی تھی وہ۔
بہت ہی بے شرم قسم کی لڑکی ہو جو خود آ کر یہ بکواس کر رہی ہو۔ آپ کو برا لگا تو میں کسی اور کو بھیج دیتی ہوں جو آپ کو یہ آ کر بتا دے کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، میرب نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، تم یہاں سے اپنی تشریف لے جاؤ، مجھے نہ تو تمہاری یہ بکواس سننی ہے نہ کسی اور کے منہ سے۔ جا کر کسی اور کو سنانا یہ محبت کی داستانیں۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ مگر شاہ، میں تو آپ میں پوری طرح انٹرسٹڈ ہوں۔ پلیز شاہ، میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ قسم سے آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد ہیں۔ لڑکی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنی عمر دیکھو اور میری آدھی عمر کی ہو تم۔ اور سنو، کم سے کم اپنے گھر والوں کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ شاہ، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ آج کل کے ماڈرن دور میں اگر ایک لڑکی لڑکے کو پرپوز کرتی ہے تو اس میں بے شرمی والی کیا بات ہے؟ ویری گڈ، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تم جس سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہو وہاں پر اس طرح کے پرپوز نائٹ کلبوں میں ایک دوسرے کو روز کہے جاتے ہیں۔ شاہ، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ ڈائلاگ کتنوں کو بولا ہے اور کتنوں کو پاگل بنایا ہے؟ شاہ، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ مجھے بالکل غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ رومان شاہ کا یہ لیول نہیں ہے کہ تم جیسیوں کو سمجھے جو خود سے آ کے لڑکوں کو اپنی محبت کا اظہار کرتے پھریں۔ رومان شاہ نے میرب کو بڑی حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ شاہ، آپ میری محبت کی توہین کر رہے ہیں۔ میرب کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری تھے۔ اگر دماغ لڑا کر غور سے سمجھو گی تو میں تمہاری ہی توہین کر رہا ہوں، لڑکی۔ شاہ، میں ایسا کیا کروں کہ آپ میرے پیار پر یقین آ جائے؟ لڑکی، تم اتنی بے شرم کیوں ہو؟ شاہ، اگر آپ مجھے نہیں ملے تو میں مر جاؤں۔ ہاں تو شوق سے مرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاہ، میں سچ میں مر جاؤں گی۔ مر جاؤ نا، میں مر کے دکھا دوں گی۔ میری بات کو دھمکی مت سمجھو۔ وہ زور زور سے قہقہے لگاتا ہوا ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر روم سے باہر چل دیا اور میرب روتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو بڑی بے دردی کے ساتھ صاف کرتی ہوئی اس کے آفس سے بھاگتی ہوئی نکل کر اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرب کی اتنی توہین آج سے پہلے کبھی نہیں کسی نے کی تھی۔ بیگم، کیا بات ہے آج کل ہماری بیٹی زیادہ نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی اس کے جھگڑوں کی شوق چنچل آوازیں آ رہی ہیں؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے، کمرے میں بند رہتی ہے، پوچھو تو کچھ بتاتی نہیں ہے، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھاتی، کافی دنوں سے یہی حال ہے اس کا۔ آپ پتہ کرو۔ ہاں، میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے یونیورسٹی کے دوستوں وغیرہ سے معلوم کروں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو یہ اتنی چینج ہو گئی ہے۔ میرب کب سے موبائل اسکرین پہ رومان شاہ کی تصویر دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ شاہ، آپ کیوں کرتے ہیں مجھ سے اتنی نفرت؟ کیا کمی ہے مجھ میں شاہ؟ ایک بار تو بتا کر دیکھیں۔ میں خود کو ویسا ہی بنا لوں گی جیسا آپ چاہتے ہیں۔ آپ نے ہنستی کھیلتی میرب کا کیا حال کر دیا ہے، کبھی آ کر تو دیکھیں۔ میرب کو اس کی دوستیں کال پہ کال کر رہی تھیں۔ میرب اس وقت کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے کان صرف رومان شاہ کی آواز سننا چاہتے تھے، اس کی آنکھیں صرف رومان شاہ کو دیکھنا چاہتی تھیں اور وہ دشمن جاں اس کا فون تک نہیں اٹھا رہا تھا۔ شاہ، پلیز میرا فون اٹھائیں، پلیز ایک بار مجھ سے بات تو کریں۔ یہ میسیج کوئی 15 بار رومان شاہ کو سینڈ کر چکی تھی مگر رومان شاہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ میرب کا نمبر بلاک کر چکا تھا۔ میرب کے روم کی صفائی کرنے جب نوکرانی اس کے روم میں آئی تو اس کے دماغ میں خیال آیا اور وہ ایک دم اس سے پوچھنے لگی، کیا تمہارے پاس موبائل ہے؟ جی بی بی جی ہے۔ تم اپنا تھوڑی دیر کے لیے موبائل مجھے دے دو اور روم سے باہر چلی جاؤ، میرا فون کچھ پرابلم کر رہا ہے، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ نوکرانی جی بی بی جی بولتی ہوئی اس کے روم سے باہر نکل گئی۔ اگر وہ رومان شاہ تھا تو وہ بھی میرب تھی، جسے جو چیز پسند آ جاتی ہے وہ اس کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتی تھی، اور یہاں تو بات اس کی محبت کی تھی تو وہ کیسے اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑ دیتی۔ رومان شاہ آج سنڈے کے دن گھر پر موجود تھا اور اس وقت اپنے بیڈ پر الٹا لیٹا ہوا نیند کے مزے لوٹ رہا تھا، کیونکہ چھٹی والا دن ہی رومان شاہ کو سکون میسر آتا تھا۔ کبھی کبھی تو اس کی چھٹی والا دن بھی بہت مصروف گزرتا تھا۔ وہ آرام سے سو رہا تھا کہ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی تو رومان شاہ نے ناگواری سے فون کی طرف دیکھا۔ فون اسکرین پر ان نون نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، رومان شاہ اسپیکنگ۔ شاہ، آپ کی آواز تو میں ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی ہوں، آپ کے دل پر تو میری ہی صدا اثر نہیں کرتی۔ یہ میرب کی آواز تھی۔
رومان شاہ نے نیند کی خماری سے جاگتے ہوئے سیدھا ہو کر اپنا سر تکیے پر رکھا۔ رومان شاہ میرب کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال چکا تھا، اس لیے اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت فون پر میرب بھی ہو سکتی۔ لڑکی، تم میں کوئی شرم حیا ہے یا تم نے ابھی بیچ کھائی ہے؟ میں نے تمہیں اتنا ذلیل کیا، اپنے آفس سے نکالا، تمہارا نمبر بلاک کیا، مگر تمہیں ذرا سی شرم نہیں ہے؟ تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا؟ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے؟ بچی ہو تم میرے سامنے، سمجھی؟ تم اس لیے پیار سے سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ، تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ تمہارا باپ ایک سلجھا ہوا انسان ہے، تو کیا اپنے باپ کی عزت کا بھی خیال نہیں ہے تمہیں؟ میری آواز سن رہی ہو تم یا بہری ہو گئی ہو؟ سن رہی ہوں۔ چلو آپ نے کچھ تو بولا، آپ کی آواز مجھے سننے کو تو ملی، اس لیے چپ چاپ آپ کی باتیں سن رہی تھی۔ اف لڑکی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں سمجھانا فضول ہے۔ رومان شاہ فون بند کرنے لگا۔ شاہ پلیز فون بند کریے گا، صرف ایک بار مجھ سے ملنے آ جائیں، وعدہ کرتی ہوں اس کے بعد میں آپ سے کبھی بھی کوئی بھی بات نہیں کروں گی، بس ایک بار، یہ میرب ملک کا وعدہ ہے۔ وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور اس کی سسکیاں رومان شاہ کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ لڑکی، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ خود کی کیوں اتنی توہین کرا رہی ہو؟ آپ جتنی مرضی چاہے میری توہین کر لیں، میں برا نہیں مانوں گی۔ شاہ مگر پلیز ایک بار مجھ سے ملنے آ جائیں، اس کے بعد جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ ٹھیک ہے، میرے آفس میں آ جاؤ، وہیں میں تمہارا ویٹ کروں گا، مگر یہ بات تمہیں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ تمہاری باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، مگر لڑکی ملنے کے بعد تم اپنے وعدے پہ قائم رہنا۔ رومان شاہ کے کڑوے الفاظوں کو میرب نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کر تیار ہونے لگی، کیونکہ رومان شاہ نے 1 گھنٹے میں اسے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ میرب کے لیے تو یہی کافی تھا کہ رومان شاہ نے اسے ملنے کے لیے بلا لیا۔ میرب نے جینس کی پینٹ کے ساتھ ایک خوبصورت ٹاپ پہننے کے لیے نکالا، اس پر لمبا گاؤن پہن کر کانوں میں پلین بالیاں پہنی اور ہائی ہیل کے ساتھ ہائی پونی کیے ہوئے آئینے میں خود کو نہارنے لگی۔ ہونٹوں پر گہری لپسٹک لگائے وہ کسی کا بھی دل نکالنے والی قاتل حسینہ لگ رہی تھی۔ اس وقت ہاتھوں میں بریسلیٹ پہنے، ہینڈ بیگ پہنے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کو ایسا لگتا تھا کہ رومان شاہ اس کے حسن کے آگے نرم پڑ جائے گا۔ میرب جب آفس پہنچی تو رومان شاہ پہلے سے آفس میں موجود تھا۔ جی فرمائیں، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ رومان شاہ بنا ٹائم ویسٹ کیے سیدھا مدعے پہ آ گیا۔ شاہ، کیا بیٹھنے کے لیے بھی نہیں بولو گے؟ نہیں، کیونکہ میں تمہیں کسی بھی طرح کے جھوٹے وہم میں مبتلا نہیں کر دینا چاہتا۔ میں کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا جسے تم غلط رنگ دو۔ شاہ، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ پھر سے وہی بکواس جو اتنی بار تم میرے ساتھ فون پہ کر چکی ہو۔ کچھ نیا بولو، میں یہاں تمہاری یہ بکواس سننے نہیں آیا ہوں۔ شاہ، مجھے اپنی زندگی میں شامل تو کر کے دیکھیں۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسی بن جاؤں گی، آپ جیسا رکھیں گے میں ویسے رہ لوں گی۔ میرے خیال سے تم یہاں پر اسی ٹاپک پر بات کرنے آئی ہو اور میرے پاس تمہاری یہ بکواس سننے کا ٹائم نہیں ہے، اس لیے میرے خیال میں مجھے چلنا چاہیے۔ رومان شاہ اپنا فون اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے ٹیبل کی دوسری طرف سے ہوتا ہوا باہر نکلنے لگا تھا کہ میرب بھاگتے ہوئے رومان شاہ کے پیچھے آئی اور دروازہ کھلنے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کیوں مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ آپ مجھے سمجھنے کی کوشش تو کریں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ ہاں، میں دیکھ چکا ہوں تم کیسی لڑکی ہو۔ رومان شاہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے ناگواری سے اس کے ہاتھ پکڑنے والی حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ شاہ، مجھے صرف آپ کے دل میں تھوڑی سی جگہ چاہیے۔ دل میں یا بستر پر؟ شاہ، آپ کو شرم نہیں آتی ایک لڑکی سے اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ شرم، یہ لفظ تم جیسی امیر زادیوں کے منہ سے اچھا نہیں لگتا۔ شاہ، کسی کی محبت کو اتنا ذلیل نہیں کرتے کہ اس کی محبت ہی اس کے لیے سزا بن جائے۔ رومان شاہ کے لفظوں کے تیروں سے زخمی ہو کر وہ رو رہی تھی۔ اتنا ایٹیٹیوڈ بھی کس بات کا؟ اگر آپ خوبصورت ہو تو میں بھی تو آپ سے کم نہیں، آپ امیر ہو تو میں بھی تو کم نہیں، پھر کس بات کی اتنی اکڑ ہے؟ شاہ، ایک چیز کی کمی ہے، میں غیرت مند ہوں اور تم بے غیرت۔ شاہ، بس کر دیں، ایسا بھی میں نے کیا کر دیا؟ ایک ہاتھ ہی تو پکڑا ہے، اس پر آپ مجھے بے غیرت ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تمہارا وہ اسٹیٹس ہے جہاں پر ہاتھ پکڑنا یا کسی کو گلے لگانا یا کسی کو منہ لگانا بہت معمولی سی بات ہے۔ تم ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ چلو میرے ساتھ ایک رات گزار کر آ جانا، اس کے بعد تمہارے عشق کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور تم اپنے کسی جیسے سے شادی کر لینا۔
اپنی بکواس بند کرو شاہ، آپ نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھا ہے؟ مجھے بہت افسوس ہوا یہ جان کر کہ آپ کی نظروں میں میری محبت کی یہ اوقات ہے۔ لڑکی اپنی حد میں رہو، اور اوقات کی بات تم کرو گی؟ رومان شاہ اپنے منہ پر تھپڑ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر وہ لڑکی نہ ہوتی تو اس کے ایک تھپڑ کے بدلے نہ جانے کتنے تھپڑ اب اس کے منہ پر رسید کر چکا ہوتا۔ مگر اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھاتا، مگر غصے سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ میرب روتی ہوئی آفس سے نکل کر اپنے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی کی پشت سے رگڑتے ہوئے صاف کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور کو چیختے ہوئے گھر چلنے کا کہا۔ بی بی جی، میرب بی بی روتے ہوئے آئی ہیں، اپنے کمرے میں چلی گئی ہیں۔ نوکرانی نے آ کر رفعت بیگم کو کمرے میں اطلاع دی۔ رفعت بیگم بھاگ کر اپنے روم سے باہر آئیں اور نوکرانی کے ساتھ میرب کا دروازہ کھٹکھٹانے لگیں، مگر میرب نے نہ تو کوئی آواز دی اور نہ ہی دروازہ کھولا۔ رفعت بیگم کو بہت پریشانی ہونے لگی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ میرب نے اندر سے دروازہ بند کر لیا ہے، کیونکہ میرب نے آج سے پہلے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ رومان شاہ کی باتوں نے اسے اتنا لہو لہان کر دیا تھا کہ اب وہ اپنی جان لینے پر آمادہ تھی۔ اس نے اپنے روم کی ٹیبل پر رکھے ہوئے فروٹ کی ٹوکری سے چھری اٹھائی اور رومان شاہ کی باتیں خود سے کرتے ہوئے اپنی ایک کلائی کاٹ لی۔ بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ اپنے آپ سے باتیں کرتے کرتے اس نے اپنی دوسری کلائی بھی کاٹ لی۔ دیکھ لو شاہ، آپ کو لگتا تھا نہ کہ میں مذاق کر رہی ہوں، میں آپ کو دھمکیاں دے رہی ہوں، اب میرا سچ میں آپ کو مر کے دکھائے گی۔ اس کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا، نیچے گرتا ہوا خون قطروں کی لکیر کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ وہ شاہ کا نام لیتے لیتے بے ہوش ہو گئی۔ شاہ میر، گھر جلدی آؤ، میرب اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہی، اور تمہارے پاپا کی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ انہیں کچھ بھی بتایا جائے، وہ اس وقت نیند کی دوائی لے کے سو رہے ہیں۔ رفعت بیگم نے گھبرا کر شاہ میر کو فون کیا۔ ماما، ایسا بھی کیا ہوا ہے جو میرب نے دروازہ بند کر لیا؟ آپ نے یا پاپا نے اسے کچھ کہا ہے؟ شاہ میر نے ماں سے پوچھا، اور وہ بھاگتا ہوا جیپ میں آ کے بیٹھ گیا۔ شاہ میر، وہ بہت دنوں سے ڈسٹرب تھی، مجھے نہیں پتا کہ کیا بات ہے، میں نے اس کی دوستوں سے بھی پوچھا تھا، مگر کسی کو کچھ نہیں پتا کہ میرب پریشان کیوں ہے۔ ٹھیک ہے ماما، میں نکل گیا ہوں اور جلد ہی گھر پہنچ جاؤں گا، آپ پلیز دروازہ کھلوانے کی کوشش کریں۔ ہاں شاہ میر، ہم دروازہ کھلوانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، مگر بیٹا اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایکسٹرا کی سے بھی تالا نہیں کھول پا رہے۔ آدھے گھنٹے کے سفر کو شاہ میر نے 15 منٹ میں طے کیا، اور وہ جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوا اندر سے کوئی شور شرابے کی آواز آ رہی تھی۔ میرب کو مسلسل اس کی ماں آوازیں دے رہی تھی، مگر اندر پوری خاموشی تھی۔ شاہ میر سب کو پیچھے کرتا ہوا اپنے کاندھے سے دروازے کو مارتے ہوئے دروازہ کھولنے لگا۔ آخر وہ ایک پولیس والا تھا۔ تقریباً 3 بار اپنا کاندھا مارنے کے بعد شاہ میر نے دروازہ کھول لیا۔ شاہ میر اور رفعت بیگم ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے، مگر اندر کا منظر دیکھ کر رفعت بیگم اور شاہ میر کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ بیڈ کے پاس زمین پر لیٹی ہوئی میرب کی دونوں کلائیاں کٹی ہوئی تھیں اور اس کے خون سے فرش کا کافی حصہ لال ہوا پڑا تھا۔ رفعت بیگم اونچی آواز سے رونے لگیں۔ شاہ میر نے جلدی سے نیچے جھک کر اپنی بہن کو اپنی گود میں اٹھایا اور بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ میرب کو گاڑی میں ڈال کر اس سے ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر فوراً میرب کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ کوئی پیشنٹ اور ہوتا تو پولیس کی کارروائی کی جاتی، مگر اس وقت وہ فل یونیفارم میں تھا، اس لیے ڈاکٹر فوراً میرب کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ ڈاکٹر کافی دیر کے بعد جب آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو ڈاکٹر نے اے ایس پی شاہ میر کو یہ بتایا کہ اس کی بہن نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اپنی جان لینے کی۔ وہ تو اس کی زندگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دینی تھی تو اس کی جان بچ گئی۔ ڈاکٹر شاہ میر کو اپنے ساتھ لے کر ICU روم چلے گئے، جہاں پر میرب اس وقت بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر بینڈیج لگے ہوئے تھے، اس وقت اسے بلڈ لگایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے شاہ میر کو میرب کے بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہا اور دکھایا، اور یہ پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس کا نام ہے؟ میرب کے بازو پر خون سے شاہ لکھا ہوا تھا۔ شاہ میر نے نام میں سر ہلایا اور اسے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو پھر سر آپ پتہ کیجئے، کیونکہ اس کی خودکشی کا ریزن یہی شخص ہے، اور جس طرح سے انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اگر خدا نخواستہ اس کی کوشش دوبارہ کرتی ہیں تو ان کی جان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ شاہ میر نے میرب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی محبت بھری نظروں سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا۔ آپ کا بھائی اپنی جان پر کھیل کر بھی آپ کی خوشیاں لے کر آ جاتا،
مگر آپ نے اپنا دکھ ہم سے شیئر ہی نہیں کیا۔ اپنی گڑیا کو میں ابھی تک چھوٹا ہی سمجھ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میری گڑیا اتنی بڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں داؤ بھی لگا دی۔ شامر نم آنکھوں سے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچوں میں ساری باتیں سوچتا ہوا ICU روم سے باہر آ گیا۔ میرب کیسی ہے اب؟ اس کی ماں اس سے پوچھ رہی تھی۔ ماما یہ رومان شاہ کون ہے؟ شامر نے اپنی ماں کی بات کا جواب دیے بنا سوال کیا۔ بیٹا، رومان شاہ سے میرب کا کیا تعلق؟ میں پوچھ رہی ہوں میرب کیسی ہے؟ میں بھی تو یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں ماما، رومان شاہ کون ہے اور میرب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ شامر بیٹا، رومان شاہ تمہارے پاپا کا کوئی بزنس کلائنٹ ہے اور میرب اس سے کہاں ملی؟ مجھے نہیں پتا شامر، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میرب اب خطرے سے باہر ہے۔ آپ میرب کا خیال رکھیں، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، اور گھر فون کر کے سب نوکروں کو انفارم کر دو کہ پاپا تک یہ خبر نہیں پہنچنی چاہیے۔ کچھ بھی بول دیں کہ آپ لوگ کہیں باہر گئے ہیں، کچھ بھی، باقی کا پلان واپس آ کر بنا لوں گا۔ مگر پاپا تک میرب کی خبر نہیں پہنچنی چاہیے، ان کا دل برداشت نہیں کر پائے گا۔ شامر اپنی جیپ نکال کر سیدھا اپنے تھانے پہنچا۔ شامر نے اپنے کانسٹیبل کو بلایا۔ کانسٹیبل نے آ کے شامر کو سلوٹ مارا۔ حیدر، 5 منٹ کے اندر مجھے اس بندے کی پوری انفارمیشن نکلوا کر دو۔ سر جی، کیا یہ بہت بڑا مجرم ہے؟ حیدر، جتنا کہا اتنا کرو، آج کے دن مجھ سے کوئی بھی فضول سوال مت کرنا۔ کانسٹیبل سر کو ہلاتا ہوا چلا گیا اور 10 منٹ کے اندر شامر کے سامنے رومان شاہ کا پورا بایو ڈیٹا لے کر آیا۔ سر جی، یہ ایک بہت ہی بڑا بزنس مین ہے۔ اس نے بہت ہی کم عرصے میں اپنا ایک بہت بڑا مضبوط بزنس امپائر کھڑا کیا ہوا ہے، اور سر جی اس کی ایک ماں اور ایک بہن ہے، اور یہ بندہ اپنی ماں اور بہن سے بہت پیار کرتا ہے۔ حیدر، تمہارے ذمے جو کام لگایا ہے، تم اپنے ساتھ کچھ بندے لے کر جاؤ اور اس کام کو سر انجام دو۔ کام میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، اور اپنے ساتھ سکینہ بی بی کو ضرور لے کر جانا۔ لڑکی کو ہاتھ صرف سکینہ بی بی ہی لگائے گی، اگر کسی اور نے لڑکی کو ٹچ بھی کیا تو جان لے لوں گا، اور اپنے ساتھ کچھ لیڈیز اہلکار بھی لے کر جانا۔ شامر حیدر کو آرڈر دیتا ہوا پولیس اسٹیشن سے باہر نکلا اور اپنی جیپ نکالی اور سیدھا رومان شاہ کے آفس پہنچ گیا۔ شامر سیدھا رومان شاہ کے روم کی طرف بڑھ رہا تھا کہ دلاور راستے میں آیا اور پوچھنے لگا کہ سر، آپ یوں بنا پوچھے اندر نہیں جا سکتے۔ میرے خیال میں میری یونیفارم دیکھ کر مجھے لگتا نہیں کہ تمہیں بتانا پڑے گا کہ میں ایک آفیسر ہوں، اور تم مجھے اس طرح روک نہیں سکتے۔ شامر نے جب دلاور کو آنکھیں دکھائیں تو اس نے دبنگ پرسنالٹی دیکھ کر دلاور چپ کر کے پیچھے ہٹ گیا، اور شامر دروازہ کھول کے سیدھا رومان شاہ کے آفس میں داخل ہوا، جہاں پر رومان شاہ اپنے لیپ ٹاپ پر نظر جمائے ہوئے کچھ کام کر رہا تھا۔